السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ بارک اللہ فی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ بھی سنت ہے کہ نیند سے جاگنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ملیں تاکہ نیند کا اثر دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ نیند موت کی بہن ہے۔ نیند میں روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، پھر جس کا موت ٹائم ابھی نہیں ہوا تو جسم میں واپس آ جاتی ہے جب ہم سو کر اٹھتے ہیں۔ تو اسی رات ہم جب بھی رات کو سوئیں تو دعائیں اور معافی مانگ کے سوئیں، اور ہمیشہ سوتے وقت یہ بھی دعا ضرور مانگیں، اے اللہ میں نے سب کو معاف کیا، لہٰذا تو بھی مجھے معاف فرما۔ ہو سکتا ہے وہ ہماری آخری رات ہو، ہمارے موت کا ٹائم ہو گیا ہو، ہمارے جسم سے نکلی ہوئی روح واپس نہ آ جائے، تو سوتے وقت ہمیشہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم صبح نہ کریں۔ بارک اللہ فی۔ آئندہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے، ہر چیز میں انشاءاللہ۔ اگر انشاءاللہ کریں گے تو یہ کام ہم سے ہوگا، ورنہ شیطان ہمیں پھسلا دے گا، بھلوا دے گا۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت ہے 161 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنبي أن يغل۔ چھوٹا تو یہ آ رہا ہے، ہم یہاں اسٹاپ کریں گے، لام کو شد بھی دیں گے لیکن زبر نہیں دیں گے، صرف گل۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ہم درجات عند
indallah wallahu basirum bima ya'malun. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنین. بارک اللہ فی. ہم یہاں 166 پر اسٹاپ کر رہے ہیں. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 161 سے وما کان لنبی ان یغل. نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے. ومن یغلل. اور جو کوئی خیانت کرے گا یات بما غل. تو وہ لے آئے گا اس کو جو اس نے خیانت کی دن قیامت کے یوم القیامہ. ثم توفیٰ. پھر پورا دیا جائے گا کل نفس. ہر نفس کو ما کسبت. جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون. اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے. تو یہاں ان کی اس بات کی جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ پڑے تھے ان کا خیال تھا اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ کر لے جائیں گے. اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آخر تم نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تم کو نہیں دیا جائے گا. کیا تم قائد غزوہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت پر اطمینان نہیں؟ یاد رکھو کہ ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ خیانت نبوت کی منافی ہے. اگر نبی ہی خائن ہو تو پھر اس کی نبوت پر یقین کیوں کیا جا سکتا ہے؟ خیانت بہت بڑا گناہ ہے. احادیث میں اس کی سخت مذمت آئی ہے اور نبی کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے. ہم نے اور پڑھا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آیت کا مطلب چینج کر کے دوسرا بتائے تاکہ لوگ میرے لیے خوش ہوں اور اس کا احکام دوسرا بتائے. تو نبی کے لیے ابلاغ کو چینج کرنا بھی خیانت ہے.
یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی اس کی آیت آتی رہتی ہیں۔ اور جو کوئی خیانت کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور کوئی بھی چیز مشکل لگے تو لوگوں تک نہیں پہنچانا، لیکن جھوٹی بات نہیں۔ اور قیامت کے روز اس طرح نہ آنا اپنے سر پر اونٹ اٹھا کر لایا ہو یا بکری یا گائے، مطلب جو بھی دنیا میں چوری کی ہوگی، خیانت کی ہوگی، تو قیامت کے دن وہ اسی قسم کو اپنے سر پر لاد کر آئے گا۔ اور ویسے بھی خصوصاً مال غنیمت کی چوری جو ہے، کوئی بھی ایسا مال جس کا مالک کوئی ایک شخص نہ ہو، سارے لشکر کا حصہ ہو، تو اس میں خیانت کا بہت سارا گناہ ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا بھلا وہ جو پیروی کرے اللہ کی رضا کی، کمم با اس طرح ہو سکتا ہے جو پلٹے بسخط من اللہ، ساتھ ناراضگی کے اللہ کی طرف سے، ومأواہ جہنم، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ یہاں اللہ کی رضا کی پیروی کے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ ایک وہ شخص جو اللہ کی رضامندی کا کام کرتا ہے، دوسرا وہ جو اللہ کا غصہ سمیٹ کر آتا ہے، فاسق ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے دونوں کا انجام میں فرق ہے، وہ دونوں کے درجے میں فرق ہے۔ نیت، قول اور فعل، نیت، قول اور فعل سے درجے بنتے ہیں۔ ہم جو کام کر رہے ہیں کس نیت سے کر رہے ہیں؟ ریاکاری، دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، شہرت کے لیے کر رہے ہیں؟ اور ہم جو کام کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ فعل جو ہم کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر لوگ اس کو فالو کریں گے تو ان پر کیا اثر ہوگا؟ تو یہ ہمارے اس سے بھی ہے کہ نیت، قول اور فعل ہمارا اللہ کی رضا کے لیے ہو، ورنہ ومأواہم جہنم وبئس المصیر، جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ آئے گا تو ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ ہم درجات عند اللہ، درجوں میں ہے اللہ کے نزدیک۔ ابھی میں نے بتایا نا، نیت، قول اور فعل سے درجے بنتے ہیں، آپ کس درجے کا کام کر رہے ہیں۔ واللہ بصیر بالعباد، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو، وہ عمل کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ بار واچ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے نیت کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں پر۔ کیا احسان؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کے ہمارے اوپر بڑا احسان ہے، قرآن کو بھیج کے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے بھیجا انہی میں سے ایک رسول، من انفسہم، ان کے نفسوں میں سے، یعنی اس وقت عرب اور یہ تھی قومیں تھی تو انہی کی زبانی میں سے رسول بھیجا۔ یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، یعنی قرآن کے الفاظ سے وہی ہوتی ویسے ہی پڑھ کے سناتا ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، علیہم، ان پر، آیات ہی، آیات اس کی، قرآن کی آیات ان کو پڑھ کے سناتا ہے، ان کا مفہوم تفسیر بتاتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پاک کرتا ہے انہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت، والحکمت، حکمت کیا ہے؟ یہ سنت ہے، یہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں بتائی ہے، یہ بھی وحی میں آتی تھی۔ تلاوت سب کے لیے ہوتی ہے، تلاوت کر کے بتائی، تزکیہ، حسی، معجزہ، ظاہر باطنی دونوں تزکیہ کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اللہ کا احسان ہے، ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ نبی کے بشر و انسانوں میں سے ہونے کو اللہ تعالیٰ ایک احسان کے طور پر بیان کر رہا ہے۔
فی الواقع یہ احسان عظیم ہے کہ اس طرح ایک تو وہ اپنی قوم کی زبان اور لہجے میں اللہ کا ایک پیغام پہنچائے گا جسے سمجھنا ہر شخص کے لیے آسان ہوگا، دوسرے لوگ ہم جنس ہونے کی وجہ سے ان سے مانوس اور اس کے قریب ہوں گے، تیسرے انسان کے لیے انسان یعنی بشر کی پیروی تو ممکن ہے لیکن فرشتوں کی پیروی اس کے بس کی بات نہیں، اور نہ فرشتہ انسان کے وجدان و شعور کی گہرائیوں اور باریکیوں کا ادراک کر سکتا ہے، اس لیے اگر پیغمبر فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ ان ساری خوبیوں سے محروم ہوتے جو تبلیغ و دعوت کے لیے نہایت ضروری ہے، اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب بشر ہی تھے، قرآن نے ان کی بشریت کو خوب کھول کھول کر بیان کیا، مثلاً فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، سورۃ یوسف 109۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ مرد تھے جن پر ہم وحی کرتے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، سورۃ فرقان 2020۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا قُلْ إِنَّمَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، سورۃ حامیم سجدہ۔ کہہ دیجئے میں تو تمہاری طرح صرف بشر ہی ہوں، البتہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ آج بہت سارے افراد اس چیز کو نہیں سمجھتے، وہ انحراف کا شکار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہی ہیں، انہوں نے بھی شادیاں کی، کھانا کھاتے گھومتے پھرتے تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ، کیا بلا جب پہنچی تمہیں ایک مصیبت، قد اصبتم تحقیق پہنچائی تم نے، مثلیہا اس سے دگنی، جنگ احد کی طرف اشارہ ہے۔ قلتم انا ھذا، کیا تم نے کہاں سے آئی یہ، کہہ دی جب تمہیں مصیبت پہنچی تم بھیڑ ہو گئے، نبی کی بات نہیں مانی تو تم پریشان ہو گئے، کہاں سے آئی یہ مصیبت؟ کہہ دیجئے قل ھو من عند انفسکم، کہہ دیجئے وہ تمہارے نفسوں کی جانب سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ جنگ بدر میں قیدیوں کی تعداد 70 تھی اور تم نے 70 کافر قتل کیے تھے، جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ جنگ احد میں جو تمہیں نقصان پہنچا تھا اللہ کے حکم سے پہنچا تھا، ایک تو تم نے رسول کے حکم کی تائید نہیں کی، دوسرا مومنین اور منافقین کو ایک دوسرے سے الگ اور ممتاز کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا تھا کون حقیقی سچا مسلمان ہے، اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، کون منافق ہے۔ ان کی وجہ، ہارنے جیتنے کی وجہ یہی تھی، اللہ شانٹی کرنا چاہتا تھا۔ وما اصابکم، جو کچھ پہنچا تمہیں، یوم التقی الجمعان، جس دن آمنے سامنے ہوئی جمعان، دو جماعتیں یعنی مسلمان اور کفار کی، جنگ احد اللہ کے اذن سے شکست ہوئی تھی۔ فبإذن اللہ، بس اللہ کے اذن سے تھا، یعنی جو بھی تم لوگوں کو جو تکلیفیں مصیبتیں آئی تھی یہ اللہ کے اذن سے تھا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنُونَ، تاکہ وہ جان لے مومنوں کو کہ کون سچا مومن ہے کون منافق ہے۔ تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے اور منافقت نہیں، منافق کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتا، ہم جو بھی کرتے ہیں یہ امانت ہے، مشورہ دینا، کام کرنا، ہمارا سارا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ہم اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ صرف جھوٹ بولنا، کسی کی چیز نہیں دینا یہ خیانت نہیں ہے، ہر چیز امانت ہے، ہماری جان بھی امانت ہے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔